اور اکرام بھائی صرف انسان ہی عامل نہیں، نبی صاحب ام من شیء الا یسبح بحمدہ، سورہ فرقان ہے، ولکن لا یفقہون تسبیحہ، اللہ فرماتا ہے جو جو شے ہے وہ تسبیح کرتی ہے. تو جو ذرے سے عرش تک ہر تسبیح گزار کے سر پہ کھڑا ہے. جسے بیوی اپنے جیسا نہیں مانتی، وہ کہہ رہا ہے میں رسول جیسا ہوں. تھکے تو یہی چھوڑ دیتا ہوں. پیٹھ پیچھے شہباز جی طرف، اور یہ تو میں تمہیں بتا کے گیا ہوں، اگر آپ سے کام کر رہے ہیں، نماز پڑھا رہا ہے میرا رسول، مقتدی آگے ہوتے ہیں یا پیچھے ہوتے ہیں؟ پیچھے ہوتے ہیں، پکی بات ہے. تو نبی صاحب بولا 8 صفیں چھوڑ کر 9ویں صف میں میسرہ نامی غلام، یہ وہی غلام ہے جسے پہلی ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے پہلے شام کے سفر تجارت میں رسول کے ساتھ بھیجا تھا، اور بھیجا اسی لیے تھا کہ میسرہ تو ساتھ جا، ایک تو اس کی خدمت کرنا، اور دوسرے میرے محل میں آیا ہے رات کے وقت، میں دیکھنے سے، ویسے تو میں بھولتی نہیں ہوں، دن کی روشنی میں دیکھنا کہ اس کا سایہ ہے یا نہیں. تو یہ وہی تھا. اور پھر یہ مستقل دے دیا بی بی نے حضور کو. تو یہ 9ویں صف میں کھڑا ہے، تو اس سے کوئی آداب صلاۃ کے خلاف حرکت سرزد ہوئی. سلام کہنے کے بعد میرے رسول نے پیچھے مڑ کے دیکھا، قوم یا میسرہ، میسرہ کھڑا ہو جا. جی یا رسول اللہ، عد الی صلاتک، نماز دوبارہ پڑھ. نہیں، یا تو وہ دریچہ کھولو میں خدا ہوں، ورنہ میں نے لفظ بھیجنا ہے، وہ سن تو خود کرو گے. اے میسرہ نماز پھر پڑھ. قبلہ عالم نماز تو پڑھتا ہوں دوبارہ، آپ کا منہ ادھر تھا، میں پیٹھ پیچھے 9ویں صف میں کھڑا تھا، آپ کو کیسے خبر؟ اور میں تم جانتے نہیں، اراکم من خلفی کما اراکم من قدامی، ہم جیسے سامنے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے دیکھتے ہیں. تو جو پیٹھ پیچھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ پیٹھ کے پیچھے جو ہے وہ غیب ہوتا ہے، اور جو پیچھے بھی دیکھ رہا ہے. پاگل کے بچے، تو اسے عالم الغیب نہیں مانتا، وہ تو ناظر الغیب ہے. نہیں، تمہیں بات سمجھ میں نہیں آئی. وہ عالم سے نقوی صاحب ناظر بڑا ہوتا ہے. میں عالم ہوں اس بات کا کہ جنت ہے، لیکن دیکھی نہیں. تو عالم الغیب تو کیا، یہ تو ناظر الغیب. اس کے بارے میں تبصرہ کہ یہ غیب نہیں جانتا. اور پھر جو نظر نہ آئے، شاباش، وہ غیب. تھک گئے ہو؟ بڑی بڑی 73 فرقے کی کتابیں، ایک جملہ رسول کا، ایک جملہ امیر کائنات کا سنا رہا ہوں. قبرستان سے گزر رہے رسول، صحیفہ رحمت پہ اداسی چھا گئی، قدم رک گئے. یا رسول اللہ خیریت نصیب دشمنا؟ فرمایا انکم لا ترون ما ارا، میں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. قبر پہ عذاب ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے میرے چہرے کی رنگت بدل گئی ہے. جو نظر نہ آئے وہ غیب ہوتا ہے، کائنات کے لیے غیب ہے. اور میرا رسول کہہ رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. اور وادی السلام میں تیرا پہلا امام ٹہل رہا ہے، عمار پیچھے پیچھے ہے. اچانک علی مسکرا بھی رہے ہیں، سر بھی ہلا رہے ہیں، مسکرا بھی رہے بلا تشبیہ، سر بھی ہلا رہے ہیں. مولا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا یا عمار لو رأیت ما ارى لرأیت الناس حلقا یتحدثون. فرمایا اگر تو بھی وہ چیزیں دیکھ لیتا جو میں دیکھ رہا ہوں. نہیں
میں شاکر بھائی نہج البلاغہ کا جملہ سنانے لگا ہوں. علی نہج البلاغہ میں خطبہ شاہد بھائی جس میں علی نے کہا اور دربار والو اٹھو، ایک شخص ہے تم میں سے ایسا جسے رسول نے نہ کہا ہو کہ مجھے رسول مانو. فرمایا تم نے اسے رسول مانا دعوت کے بعد، اور ایک شخص اٹھے تم میں جو مجھ پر الزام لگائے کہ مجھے اس نے دعوت دی. فرمایا تم میں ایک نہیں جس سے رسول نے کہا نہ ہو، اور میرے خلاف ایک الزام نہیں دے سکتا کہ مجھ سے اس نے کہا ہو مجھے رسول مان. کیوں؟ انی اشم ریح النبوۃ و ارى نور الرسالۃ. میں نے رسول سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں وحی کی خوشبو سونگھ رہا ہوں اور میں رسالت کا نور دیکھ رہا ہوں. پڑھ نہج البلاغہ، امام کا کھا کے امام کو بھونکنے والے. اب شیعہ مولوی سے بات کر رہا ہوں. نہج البلاغہ میں تیرا امام کہہ رہا ہے رسول نے کہا یا علی تو کیوں نہ سونگھے وحی کی خوشبو، تو کیوں نہ دیکھے نور رسالت، لأنک تری ما ارى، تو بھی وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں. کا طرح مارا جو میں دیکھتا ہوں وہ تو دیکھتا ہے. تو ان کے لیے غیب کیسا؟ چوتھی تعریف کیا تھی؟ بس جلدی میں بڑھ رہا ہوں مقصد کی طرف. چوتھی تعریف کیا تھی؟ قرآن غیب. یہ بھی میں یاد دلاؤں کہ ابھی نازل ہونے میں 10 برس دیر تھی، میرے مولا نے ہاتھوں میں کر دیا. نہیں نقوی صاحب، جس علی کی نظر سے اللہ کی مشیت میں چھپا ہوا قرآن پوشیدہ نہ ہو. اللہ یہ ایسا ہے، ایک دوسرے سے تفریح بات میں کر رہا ہوں، میں ابھی ممبر چھوڑ دوں گا. ہاں میری تقریر کے دوران یہ کھپ بازی نہیں چلے گی، بالکل نہیں چلے گی. ہاں کچھ نہیں ہے، تو پہلے خود وہ کرتے ہو یار، بعد میں وہاں چل کے تم سے میں پوچھوں گا، بات ہی نکلتی ہے. کیونکہ رٹا ہوا تو میرا ہوتا نہیں. یہ کہہ رہا تھا میں کہ اب ایسا ہے، آپ مجھے بھائی یاد گیا یاد، بس اب کیا یاد دلا رہے ہو؟ مجھ سے کہو کہ فلاں موضوع پہ کتاب لکھو، لکھ دوں گا میں، ٹھیک ہے نا. اگر کہو کہ بصیرت افروز میں جو 10 مجالس ہوئیں اس پر تاثرات لکھو، کس نے کیسا پڑھا؟ میں نے گزری 5 مجالس سنی ہی نہیں. میں کیا لکھ سکتا ہوں؟ تو قرآن ظفر صاحب کیا کسی سبجیکٹ پہ لکھی ہوئی کتاب ہے؟ یہ تو ہے کہ کبھی میدان جنگ ہے، اللہ کو کسی کا لڑنا پسند آیا، آیت آ گئی. کسی کے جی چرانے پہ غصہ آیا، آیت آ گئی. کوئی سویا آیت، کوئی رویا آیت، کسی نے پایا آیت، کسی نے کھویا آیت. یہ تو یعنی جیسا ماحول ویسی آیت. اور علی نازل ہونے سے پہلے پڑھ رہا ہے، معلوم ہوتا ہے وہ اللہ کے دل کی دھڑکنوں کی تحریر کو پڑھ رہا تھا کہ فلاں وقت یہ ہوگا، یہ آیت آئے گی، فلاں وقت یہ ہوگا، یہ آیت آئے گی. جو آدم سے لے کر شور پھونکنے تک کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ قرآن میں یہی کچھ ہے نا، آدم سے شروع ہوتا ہے اور وہ نفخ فی الصور پہ ختم ہوتا ہے. وہ غیب نہیں جانتا، اور جس کے وزیر کا یہ حال ہے خدائے بزرگ برتر کی قسم نقوی صاحب. آخر دیکھیں آپ لوگوں کی محبتیں ہیں، بڑھ چڑھ کے آپ نے مجھے القابات دیے، خطابات دیے، سلطان العلماء کہا، کیا کیا کہا. اور اب اگر آپ دیکھیں کہ کوئی عالم داخل ہوا مجلس میں نے ممبر چھوڑ دیا، میں نے اس کے قدم لیے، تو سوچنے پہ مجبور ہو گئی یار اسے ہم سلطان العلماء کہتے ہیں، یہ جس کے قدم پکڑ رہا ہے. تو یقیناً سوچنا شروع کر دو گے، حساب جوڑو گے، جمع تفریق کرو گے کہ اس کے اور اس کے علم میں فرق کیا ہوگا. تو ہم نے علی کو دیکھا،
اللہ کے گھر سے نکلا اور نصیری کی خدائی تک پہنچا. یہی ہے نا بھئی، اللہ کے گھر سے برآمد ہوا اور نصیری کا خدا بن گیا. اور میں نے دیکھا کہ جب محمد مصطفیٰ سامنے آئے تو علی نے کہا انا عبد من عبید محمد. جس پر اکرام بھائی خدا ہونے کا شک ہے وہ جس کا بندہ کہلا رہا ہے. مانگو توفیق علی سے، پوچھو تمہیں بتائے گا کہ میں نے اس میں دیکھا کیا. کیونکہ میں نے تو اس ہر بات پوچھا اور مجھے اس نے بتایا بھی الحمدللہ. لیکن اس نے کیا بتایا یہ تب بتاؤں گا جب بتانے کی اجازت ہوگی. بس ختم ہو گئی بات. تو جو قرآن کو نازل ہونے سے پہلے جانتے ہوں وہ عالم الغیب نہیں، کیونکہ قرآن غیب تھا. کسی واقعے کا صحیح علم نہ ہونا، تعداد و عدد کا صحیح پتہ نہ ہونا غیب. اور اس کے ساتھ تعداد کا کیا حساب کرو گے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہوگا کل شیء احصیناہ، کہ ہم نے ہر شے گن گن کر امام مبین میں بھر دی ہے. وہ نہیں جانتے اور ختم ہو گئی میری بات لاہور والوں. باقی کل موت کی خبر نہ ہونا غیب. اور جس علی کا شاہد خان وعدہ یہ ہو یو اور حمدون من یمت یورنی من مومن او منافق قبلا. اے حارث حمدانی، کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں، شمال میں مرے یا جنوب میں، مومن مرے یا منافق، مر سکتا ہی نہیں جب تک مرنے والے کے سرانے علی نہ آئے. جس کا جعفر نقوی وعدہ ہے کہ میں ہر مرنے والے کے سرانے، تو جانتا ہے نا کہ کون کہاں اور کب مرے گا. اللہ بلکہ اسرائیل نے زبردست شب معراج تمہارے رسول سے اسرائیل نے جب سلام بھیجے تھے علی کی طرف تو یہ کہا تھا، جب رسول نے پوچھا کہ کیا وجوہات ہے علی کو سلام بھیجنے کی، 3 وجہیں بتائی تھیں اسرائیل نے. ایک تمہیں پہلے بتائی ہے میں نے عشرے میں، ایک یہ بتانے لگا ہوں کہ کہا یا رسول اللہ انی وکلت علی قبض الارواح وان اللہ قد امرنی اللہ اقبض روح شیعۃ علی الا باذن امیر المؤمنین، کہ اللہ نے جب سے مجھے قبض ارواح کا رجسٹر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہر ذی روح کی روح قبض کرنا، تو اللہ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ خبردار علی کے شیعوں کی روح اس وقت تک قبض نہ کرنا جب تک علی سے اجازت نہ لینا. تو پھر یہ 6 چیزیں غیب تھی قرآن میں، اور یہ 6 کی 6 ان کے سامنے تو ہتھیلی سے زیادہ واضح. تو پھر تم کس بلبتے پہ کہہ رہے ہو کہ یہ غیب نہیں جانتے؟ اور اگر نقوی صاحب کی بلا کبھی یہ میں نہیں جانتا کہ کب، یہ مجھے نہیں خبر کیونکہ میں غیب نہیں جانتا. کہو غزل پر غیب نہیں جانتا، کوئی مانے بھی صحیح. اگر کبھی وقت ہوا، مصلحت ہوئی تو پھر بتاؤں گا کہ بے وقوف کے بچوں جن پر شک کر رہے ہو کہ یہ عالم الغیب نہیں،
غضنفر ثابت کر دے گا پہاڑ جتنا دلیلوں کا ڈھیر لگا کر کہ یہ عالم الغیب کیا، یہ تو خالق الغیب ہے. جی اور اسی لیے نبی صاحب میں اکثر اکرام بھائی کہا کرتا ہوں، یہ میرا جملہ ہے، آپ لوگوں نے کئی بار سنا ہے کہ ابھی تو تم وہ محمد، وہ علی، وہ حسن، وہ حسین سن رہے ہو جو غضنفر جانتا ہے. جب وہ علی سن لیا جسے بہلول جانتا ہے، جب وہ علی سن لیا جسے عمار جانتا ہے، وہ علی جان گئے جسے میثم جانتا ہے، وہ علی سن لیا جسے سلمان جانتا ہے، وہ علی سن لیا جسے خود علی جانتا ہے. ابھی تو تم خدا کے بندے کے کوچائے ولایت کے خارش زدہ کتے کو برداشت نہیں کر رہے، اللہ کو ڈھونڈو گے. بس اللہ کی زبردست اس سے بڑی پہچان نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی کہ اللہ ہوتا ہی وہی ہے جو اس جیسے علی بنا سکے. بس ختم ہو گئی میری بات. آگے کی مجالس میں یہ جو 6 اشیاء جن کو قرآن نے ظاہر میں غیب کہا ان پر بات ہوئی. کسی مجلس میں جو 3 باطنی حقیقتیں ہیں ان پر بات ہوگی. اور بھی پر ایک خمسے میں جو کچھ مجھ سے ہو سکا، ویسے تو ایک خمسے میں غیب پر پوری بحث نہیں کر سکتا میں، بلکہ جتنی بھی ہو سکی وہ انشاءاللہ ہو جائے گی. لوگ حیران ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا کہتا ہے. میں تو کہتا ہوں بابا ہاتھ کنگن کو عرض کیا، کبھی مجھے جھوٹا بنانے کے لیے آزماؤ. یہ تو ان کا مضمون ہے، ان کے کسی گھوڑے پہ 10-20 اشروں کا ٹھیکہ کرو. ان کی کسی سواری پہ اگر 10-20 اشرے پڑھ دوں تو پھر اس کے فضائل کیا ہوں گے کہ جس کے لیے روئے زمین کے درخت قلم ہو جائیں. بس خوش رہو، زندہ رہو، سلامت رہو. مولا تمہارا حسن مودت قائم و دائم رکھے. اسی پہ قابو رہنا، یہی کائنات کا سب سے بڑا خزانہ ہے، اللہ گواہ ہے. یہاں تو بابا دنیا میں تو نبی صاحب کس کا پیٹ بھرتا ہے؟ دنیا میں صرف قبر ہی بندے کا پیٹ بھرتی ہے بس. ہاں جس کے پاس 1 روٹی ہے وہ 2 روٹیاں ڈھونڈتا ہے، 2 والا 4 ڈھونڈتا ہے، 4 والا 8 ڈھونڈتا ہے، 1000 والا لاکھ کے طاقوں میں، لاکھ والا کروڑ کے پیچھے، کروڑ والا اربوں کے پیچھے. یہاں پیٹ نہیں بھرتا. لیکن آگے دنیا میں تمہاری جو سلطنتیں ہیں، جو حکومتیں ہیں، جو جاگیریں ہیں، وہ اگر تمہیں بتا دی جائیں تو وقت سے پہلے خوشی سے مر جاؤ گے. اور ایک تسلی میں تمام سادات و مومنین کو یہاں دلانا چاہتا ہوں ممبر سے کہ ایک غیب تمہارے پاس بھی ہے. بالکل. اور یہ اکرام بھائی حدیث ہے، معصوم کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. ان رسول کہہ رہے ہیں، خود رسول ماینتے کی زبان سے، ان للحسین محبتا مکنونتا فی بواطن المومنین. فرمایا اللہ نے میرے حسین کے لیے ہر مومن کے باطن میں حسین کے لیے ایک غائب محبت رکھی.